اس کی اہمیت کیا ہے؟ تاریخی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بھی آج کل کے آپ کے موجودہ حالات سے قریب ہو کر کے بات کر رہا ہوں۔ یہیں پر اس ملک کے اندر کچھ لوگوں کو منبر حسینی پہ کوئی موضوع نہیں ملا، بنی امیہ کے فضائل سنانے لگے، تو ان کو بھی جواب ہو جائے اور آپ لوگ کے لیے لطف کے لیے ایک بات ہو جائے کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اعمال کے قبولیت کے لیے اتباع رسالت چاہیے۔ اگر کسی نے بفرض محال، ویسے تو وہ جھوٹی بات ہے، لیکن بفرض محال کوئی اچھا کام غلطی سے کر بھی دیا تو اتباع رسالت کے بغیر وہ کام قبول نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک دن مغیرہ ابن شعبہ، یہ وہ ان اشخاص میں سے ہے کہ جس نے شہزادی کے گھر کے سامنے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگوائی تھی، ان میں سے ایک ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، بڑے غصے کی حالت میں گھر میں آیا تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج اتنے برہم کیوں ہیں آپ؟ تو اس نے یہ کہا کہ جب میں بات بتاؤں گا تو تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے جیسا میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں سب سے خراب انسان کے پاس سے آیا۔ اچھا، کہ کون ہے یہ سب سے خراب انسان؟ کہا امیر شام کے پاس سے آیا۔ مغیرہ امیر شام کے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی علی والے نے کہہ دیا امیر شام کو، مغیرہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے خراب انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو بیٹے کے حیرت میں اضافہ ہو گیا، کہنے لگا مگر وہ تو آپ کے دوست ہیں، وہ تو آپ کے دوست ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کر لیں۔ تو مغیرہ نے کہا جب میں بات بتاؤں گا تو تم بھی یہی کہو گے جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ میں امیر شام کے صدقے میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ ممبر کے شان کے خلاف ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ امیر شام یعنی یزید کے باپ کے پاس۔ تو کہنے لگا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے یہ کہا، مغیرہ کہہ رہا ہے میں نے امیر شام سے کہا کہ شیعوں کا قتل عام تم اب بند کر دو، کیا ضرورت ہے تمہیں شیعوں کو اتنا مارنے کی؟ اب تمہاری حکومت مستحکم ہے، کوئی تمہیں ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، تم شیعوں کا قتل عام بند کر دو۔ کہنے لگے ہم لوگ کی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں اذان آنے لگی۔ مؤذن جب کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، صلوات پڑھیں محمد والے، تو امیر شام نے کہا مغیرہ سے، کیا کہا؟ امیر شام نے مغیرہ سے کہا کہ پہلا والا خلیفہ ہوا اور اس نے اچھے کام کیے اور وہ مر گیا، اب کوئی اس کو یاد نہیں کرتا۔ پھر دوسرا والا خلیفہ ہوا، اس نے بھی اچھے کام کیے، وہ بھی مر گیا، اس کو بھی اب کوئی یاد نہیں کرتا۔ پھر ہمارے قبیلے والا خلیفہ ہوا اور اس نے بھی اچھے کام کیے، وہ بھی مر گیا، اس کو بھی کوئی نہیں یاد کرتا۔ اب میں ہو گیا ہوں اور میں بھی مر جاؤں گا اور مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، مگر یہ محمد جو کتاب میں الفاظ لکھے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، میں جیسے الفاظ لکھے، یہ محمد جو اپنا نام اذان میں ڈلوا گیا کہ 5 وقت اس کا نام اذان میں آتا رہے، میں شیعوں کا قتل عام اس وقت تک بند نہیں کروں گا جب تک کہ اس محمد کا نام میں اذان سے نہ نکال دوں۔ واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا، یہاں سے میرا تبصرہ سماعت فرمائیے۔ عزیزان محترم،
ہم نے علی کا نام اذان میں ڈالا ہے، اس لیے ڈالا ہے تاکہ علی کے نام پہ جھگڑا ہوتا رہے، محمد رسول اللہ بچا رہے۔ ہم نے علی کا نام اذان میں ڈالا ہے اس لیے تاکہ علی کے نام پہ جھگڑا ہوتا رہے، محمد رسول اللہ بچا رہے۔ اور علی کا یہی کام تھا، جب تک کہ زندہ رہے محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے۔ آج علی کا نام اذان میں محمد رسول اللہ کو بچائے ہوئے ہیں۔ آج علی کے نام نے محمد رسول اللہ کو اذان میں بچایا ہوا